کسی کو قتل کر دینا آج اس معاشرے میں کوئی بات ہی نہیں رہی صاحب، کوئی بات۔ ہم سیاسی جماعتیں اپنے جلسے جلوسوں میں جو آگ برساتا لب و لہجہ پیش کرتی نظر آتی ہیں، ہر حد کو ناظرین میں اگر یہ کہوں تو غلط نہ ہوگا کہ وہ پار کر چکی ہیں، جو کہ سوائے تباہی اسیسینیشن کرنا، یعنی اختلاف رائے کو مخالفت میں بدل دینا اور مخالفت کو مخاصمت کے بدترین لیول پر لے جانا، یہ آج ہمارے معاشرے میں عام ہو۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ تمام دیکھنے والوں کو جنید اقبال کی جانب سے انتہائی محبت کے ساتھ السلام علیکم۔ ناظرین کرام، آج کے ویلاگ میں ضرور میرے ساتھ آپ جڑے رہیے گا اور آخری تک جڑے رہیے گا، کیونکہ آج ذرا دل کے کچھ پھپولے آپ کے سامنے پھوڑنے ہیں۔ یہ جو معاشرے کے اندر اس وقت بالخصوص جو ہمارے پاکستانی معاشرے میں مسلمانوں کا حال ہو گیا ہے کہ ہمارے لہجوں میں، ہمارے چہروں میں بے انتہا کرختگی پیدا ہو گئی ہے، یعنی تعمیری سوچ کی بجائے تخریبی سرگرمیاں اب مجھے ایسا لگتا ہے کہ ہمارا محور بن گئی ہیں۔ کیا گھر، کیا محلہ، کیا بازار، کیا سیاست، کیا مذہب، ہر جگہ ہمارے رویوں میں ایک شدت پسندی نظر آتی ہے، اور صرف شدت پسندی نظر نہیں آتی بلکہ شدت پسندی اپنے عروج پر نظر آتی ہے، یعنی ایک دوسرے کو برا بھلا کہنا، ایک دوسرے پر لان تان کرنا، ایک دوسرے کو گالی گلوچ کرنا، ایک دوسرے کے کپڑے اتارنا، ایک دوسرے کی کھل کر کریکٹر اسیسینیشن کرنا، یعنی اختلاف رائے کو مخالفت میں بدل دینا اور مخالفت کو مخاصمت کے بدترین لیول پر لے جانا، یہ آج ہمارے معاشرے میں عام ہو چکا ہے۔ یعنی ساری اخلاقی قدروں اور مروت کو پامال کر دینا، یہ روش اس معاشرے میں مجھے لگتا ہے کہ عام ہو چکی ہے اور نظر آتی ہے صاحب۔ میں آگے جا کے آپ کو بتلاتا ہوں، میرے ساتھ آپ رہیے۔ یعنی ہمارے مزاج میں شدت پسندی اس حد تک بڑھ گئی ہے کہ بچے ماں باپ کو اور ماں باپ بچوں کو برداشت کرنے کو تیار نہیں ہے۔ گھریلو صورتحال میں آپ کو بتلا رہا ہوں پہلے، یعنی بھائی بہن آپس میں ایک دوسرے کو برداشت کرنے کو تیار نہیں ہیں، رشتہ دار آپس میں عدم برداشت کا شکار ہو گئے، ایک دوسرے کو برداشت کرنے کو تیار نہیں ہیں، مذہب کے نام پر ایک دوسرے کے خلاف فتووں کی باقاعدہ فیکٹریز کھلی ہوئی ہیں صاحب، کہ کسی کو بھی کسی بھی وقت کافر کہہ کے جو ہے، گستاخ کہہ کے اس کو جو ہے معاذ اللہ اپنی نگاہ میں واصل جہنم کر دیا جائے، کسی کو بھی مار دیا جائے، یعنی شدت پسندی کی بھیڑ چڑھا کر کسی کو قتل کر دینا آج اس معاشرے میں کوئی بات ہی نہیں رہی صاحب، کوئی بات ہی نہیں۔ یعنی پھر ایک بہت بڑی تباہی جو مجھے لگتا ہے وہ سوشل میڈیا کی صورت میں آ گئی ہے، یعنی جسے آپ کی بورڈ ایکسٹریمزم اگر کہیں تو غلط نہ ہوگا۔ اس کی بورڈ ایکسٹریمزم نے معاشرے کو صاحب تباہی کے دہانے پہ لا کے کھڑا نہیں کیا، بلکہ معاشرے کو تباہ کر کے رکھ دیا ہے۔ زبانیں گز گز بھر کھل چکی ہیں، عالم یہ ہو چکا ہے کہ ہم ایک دوسرے کو ماننے کو، ایک دوسرے کو احترام کرنے کو تیار ہی نہیں ہے۔ یعنی جو شدت پسندوں اور شدت پسندانہ رویے کو یوں کہ یہ کہ نظریات کو پروان چڑھانے کی باقاعدہ ایک نرسری جو ہے سوشل میڈیا بن چکا ہے، جہاں سے صبح و شام خطرناک ترین شدت پسند نہ صرف پیدا ہو رہے ہیں، یعنی باقاعدہ جو ہے وہ پروان بھی چڑھ رہے ہیں، مستحکم بھی ہو رہے ہیں، طاقتور بھی ہو رہے ہیں، لاکھوں کی تعداد میں ان کی فالوونگز ہیں، اور عالم یہ ہے کہ وہ کوئی ایک پوسٹ کرتے ہیں، یعنی ایک ذرا سے جو چنگاری لگاتے ہیں، وہ ایسی آگ بنتی ہے صاحب ٹرینڈز کی صورت میں اور یوں کہیے کہ ٹرولنگ کی صورت میں۔ یعنی آپ کبھی تصور کر سکتے تھے کہ اس پاکستانی معاشرے میں، اور سو کال جو ہم مسلمان ہیں، ہماری نگاہیں یہ دیکھتی ہیں کہ ہم گالی گلوچ کے ٹرینڈز جو ہیں وہ ٹویٹر کے اوپر چلاتے، ہم برہنہ ٹرینڈز ٹویٹر کے اوپر چلاتے، ہم ایک دوسرے کی لان تان کی جو ہے ٹرینڈز چلاتے، ایک دوسرے پر بلا وجہ کے بہتان لگانے کے ٹرینڈز چلاتے۔ یعنی صورتحال یہ ہو گئی ہے کہ عجیب عجیب سی ہم میمز بناتے ہیں اور لوگوں کے اوپر سوال اٹھاتے ہیں، ہمیں ذرا سا بھی اس بات کا خوف نہیں رہا کہ خدا نہ خواستہ ہماری کل جب پکڑ ہوگی تو کیا ہوگا۔ یعنی اندازہ کیجئے کہ ایک تو یہ بات کہ اللہ کا خوف نہیں، دوسرا یہ کہ کسی حکومت کا، اداروں کا، کسی قسم کا کوئی کراس چیک نہیں ہے۔ سب سے بڑی بات یہ، یعنی عالم یہ ہے کہ ہمارے ہاں کوئی فلٹر کا نظام نہیں ہے، ہمارے ہاں فلٹریشن کا نظام تو چلے نہیں ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ ان کے خلاف کوئی تعدیبی کارروائی بھی اس انداز سے نہیں ہوتی جس انداز سے ہونی چاہیے۔ یعنی اندازہ کیجئے کہ جہاں شدت پسند مولوی حضرات، میں سو کال مولویوں کی بات کر رہا ہوں، جید علماء کرام اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو سلامت رکھے کہ جو انتہائی مثبت کام کر رہے ہیں، لیکن جو سو کال مولوی حضرات ہیں، شدت پسند سیاسی رہنما ہیں، شدت پسند شمع بردار ہیں، اور ان کے شدت پسند پیروکار ہیں، جن کے منہ میں جو آتا ہے صاحب، جو آتا ہے سوشل میڈیا پر اپنے موبائل کا کیمرہ آن کرتے ہیں اور اس کے بعد بکواس کرنا شروع کر دیتے ہیں، یعنی دوسرے لفظوں میں آگ لگانا شروع کر دیتے ہیں، پوسٹ کرتے ہیں، ٹرینڈ چلاتے ہیں، اپنے شدت پسندانہ عقائد ہوں، چاہے وہ سیاسی ہوں، چاہے وہ مذہبی ہوں، چاہے وہ سیکولر ہوں، ملکی مفاد کے خلاف، اداروں کے خلاف، حساس اداروں کے خلاف کھل کے باتیں ہو رہی ہوتی ہیں۔ اور صورتحال یہ ہے کہ مذہب کے خلاف تو صاحب اللہ معاف کرے، گز گز بھر ہماری زبانیں جو ہیں وہ آگے جا چکی ہیں، اور اس کا سب سے بڑا شاخسانہ اس وقت یہ جو ٹرانسجینڈرز پرسن ایکٹ
2018 ہے. اس ٹرانسجینڈر پرسنز 2018 کے ایکٹ نے تو بہت کچھ کھول کے رکھ دیا ہے. بہرحال ناظرین، اس میں بھی ذہن میں رکھیے گا کہ بدترین صورتحال یہ ہو گئی ہے کہ ہمارے سیاسی رہنماؤں نے ایک طریق اپنا لیا ہے، یعنی 2 نمبر سیاست کے نام پر عوام کو اس حد تک انہوں نے ایگزیجریٹ کر دیا ہے، یعنی یوں کہیے کہ اتنا پرووک کر دیا ہے، اتنا ان کے اندر منفی جو ہے وہ اپنے سوچ پیدا کر دی ہے کہ آج اپنے 2 نمبر سیاست کے نام پر اپنے لیڈر کے لیے، اپنے اس کے دفاع کے لیے، اپنی پارٹی کی دفاع کے لیے ہم جھوٹ بولتے ہیں، ہم غیبت کرتے ہیں، ہم بہتان تراشی کرتے ہیں، ہم کردار کشی کرتے ہیں، ہم بغض رکھتے ہیں، ہم نفرت کرتے ہیں، ہم دشمنیاں پالتے ہیں، ہم دشمنیوں کی بھی انتہاؤں تک پہنچ چکے ہیں. تمام سیاسی جماعتیں اپنے جلسے جلوسوں میں جو آگ برساتا لب و لہجہ پیش کرتی نظر آتی ہیں، ہر حد کو ناظرین میں اگر یہ کہوں تو غلط نہ ہوگا کہ وہ پار کر چکی ہیں، جو کہ سوائے تباہی کے اور کچھ بھی نہیں. یعنی ہماری عدم برداشت کا لیول یہ ہو چکا ہے کہ بدقسمتی سے ہم جو ہے وہ اب کسی کا بھی احترام نہیں کرنا چاہتے. باہمی احترام کا تصور ختم ہو گیا ہے، رواداری کا تصور ختم ہو گیا ہے، صلح جوئی کا تصور ختم ہو گیا ہے. ملکی مفاد اور مذہبی شناخت کو ہم نے مکمل طور پہ پس پشت ڈال کر رکھ دیا ہے. یعنی آج اگر آپ کسی کو اللہ رسول کا واسطہ دے کے بات کریں، وہ آپ کی بات سننے کو تیار نہیں، آپ کی بات سمجھنے کو تیار نہیں. پس پش ڈال دیا ہم نے صاحب ملکی مفاد کو، اور پس پش ڈال دیا ہم نے اپنی مذہبی شناخت کو، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین کو. حد تو یہ ہے کہ ہم نے تقدس حرم نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک کو پامال کر دیا تھا. معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تحمل و برداشت، حلم اور صبر یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی ساری حیات طیبہ میں اپنی ذات کے لیے کوئی انتقام نہیں، کوئی انتقام. ایک بات مجھے بتا دیجئے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی ذات کے لیے انتقام لیا ہو. یعنی کسی نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اگر ان کی ذات اقدس کے ساتھ ناروا سلوک کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے انتقام نہیں لیا، اس سے بدلہ نہیں لیا، بلکہ اسے معاف کر دیا. اور پھر اس کے بعد اگلی بات جو ہے کہ اس کے حق میں آپ نے دعائے خیر بھی فرمایا. اب بات یہ ہے کہ یہاں حاشیہ لگانے کی ضرورت ہے، سوائے اس کے کہ وہ اگر حدود اللہ کی بے حرمتی کرے، حدود اللہ میں دخل اندازی کرے، ناموس رسالت کی بات آ جائے، ختم نبوت کی بات آ جائے، حدود اللہ کی بات آ جائے، تب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یقیناً اللہ کی حدود کے لیے بدلہ لیتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا خدا کا واسطہ آج اس معاشرے کو تربیت کی ضرورت ہے. اور تربیت میرا خیال ہے کہ ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ اب ہمارے پاس ایک ایسا ڈیڈ لاک آ چکا ہے، یعنی یوں کہہ لیجئے کہ ہماری گلی جو ہے مکمل طور پہ بند راستے پہ ہمیں لے جا چکی ہے. یعنی آگے جو ہے وہ سوائے کھائی کے اور کچھ بھی نہیں ہے، آگے سوائے تکلیف کے اور کچھ بھی نہیں ہے، آگے سوائے تباہی کے اور کچھ بھی نہیں ہے. خدا نہ خواستہ اگر ہم اب بھی نہیں پلٹے تو پھر ہم کبھی نہیں پلٹ پائیں گے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ طاقتور وہ نہیں ہے جو کسی دوسرے کو پچھاڑ دے، بلکہ اصل طاقتور وہ ہے جو غصے کے وقت خود پر قابو رکھے، اپنے اوپر قابو رکھے. یعنی آج شدت پسندی تعصب کی صورت میں، آج شدت پسندی جو ہے عصبیت کی صورت میں، آج شدت پسندی مذہب کی صورت میں، آج شدت پسندی سیاست کی صورت میں، آج شدت پسندی اپنے نظریات کی صورت میں. ہمیں ہر طرف شدت پسندی تو نظر آتی ہے صاحب، اس کے علاوہ کیا نظر آتا ہے؟ ذہن میں رکھیے گا اسکیپ میں ہمارے پاس کوئی نہیں ہے. ہاں فلاح کا راستہ اگر چاہیے، کامیابی کا راستہ چاہیے تو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کو ہمیں دیکھنا ہوگا، کیونکہ اب معاشرے کے اندر جو شدت پسندی کا لاوا ہے وہ اس درجے پہنچ چکا ہے کہ جہاں پر ہم خدا نہ خواستہ سوائے تباہی کے اور کچھ نہیں دیکھیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ایک دوسرے کو سمجھنے والا، ایک دوسرے کو تسلیم کرنے والا بنائے. اور یہ جو ہماری ایفیلیشنز ہیں نا صاحب، یہ جو ایفیلیشنز ہیں ہماری جو سیاسی ایفیلیشنز ہیں، ہماری جو سماجی ایفیلیشنز ہیں، یا ہماری جو عصبیتی ایفیلیشنز ہیں، خدا کا واسطہ ان ایفیلیشنز سے ماورا ہو کے اور مذہبی ایفیلیشنز جو ہماری ہیں ان سے ماورا ہو کے یہ سوچئے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم سے کیا چاہتے ہیں اور ہمیں کیسا مسلمان دیکھنا چاہتے ہیں. اس دعا، اس امید، اس یقین کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ آپ کا، ہمارا، ہم سب کا حامی و ناصر ہو. اللہ حافظ.